جوڑے بنائے. اب یہ لفظ جوڑا جو ہے نا، اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو دوسری جگہ پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے. دنیا میں ہر چیز کا اللہ نے جوڑا پیدا کیا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں، دن ہے تو پھر رات بھی ہے، خوشی ہے تو اس کے ساتھ غم بھی ہے، مرد ہے تو اس کے ساتھ عورت بھی ہے، پھول ہے تو اس کے ساتھ کانٹے بھی ہے، علم ہے تو کہیں جہالت بھی ہے، صحت ہے تو کہیں بیماری بھی ہے، غریبی ہے تو اس کے ساتھ امیری بھی ہے، محبت ہے تو کچھ لوگوں کو نفرت بھی ہے. ایوری تھنگ ان پیئرس، ایوری تھنگ ان پیئرس. اسی طرح ہم کو بدن میں جو اعضاء دیے ہیں اس میں بھی بہت سارے اعضاء جوڑے میں دیے. آنکھیں ایک جوڑی ہے، کانوں کی ایک جوڑی ہے، ناک کے 2 سوراخ ہیں، ہاتھوں کی ایک جوڑی ہے، پیروں کی ایک جوڑی ہے، کڈنی بھی جوڑی ہے. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ سب پرپسفل ہے. ایسا نہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، ایسے ہی بنا دیا ہوگا، ایسا نہیں ہے. اور اس پر غور کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. یہاں تک کہ پھول جو نکلتے ہیں نا، نباتات پہ جو پھول نکلتے ہیں، پلانٹس پر نکلتے ہیں پھول، ان پھولوں میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں. اور یہ کسان لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس پھول پر، کس درخت پر پھول آئے گا، اس پہ پھل نکلے گا، ان کو پتہ ہوتا ہے. ایک پھول کے اندر بھی نر اور مادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ایک سنگل پھول کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. تو ہر ایک چیز میں اب آپ دیکھیں کہ آپ الیکٹریسٹی کی وائرنگ کو دیکھیے تو اس میں بھی پلس ہے تو مائنس ہے. اب یہ اللہ کی دی ہوئی عقل سے انسان نے بنایا نا، تو اس میں بھی پلس بھی ہے اور مائنس بھی ہے. اس کے بغیر وہ کام ہی نہیں کرے گا. صرف پلس کا وائر ہو تو بھی کام نہیں کرے گا، اس کے ساتھ دوسرا بھی وائر چاہیے، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو، یہ دونوں چاہیے. تو ہر چیز کو اللہ نے پیئرز میں پیدا فرمایا، ہر چیز کو جوڑا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ خود احد ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی برابری کا کوئی نہیں، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں. وہ بے نیاز ہے، لیکن اس نے شان اپنی دکھا دی کہ سب کو کیسے بنا دیا، جوڑا بنا دیا. اور پھر ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر دیا، ایک دوسرے پر منحصر کر دیا. اور اس کی وجہ یہ رکھی کہ کوئی بالکل بے نیاز ہو کے نہ بیٹھ جائے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر امیر سے امیر ترین آدمی بھی ہوگا تب بھی اس کو اپنے کام کے لیے مزدور تو لگے گا، گھر میں جھاڑو بنانے کے لیے غریب تو لگے گا ہی. تو اس طرح اس غریب کا پیٹ بھرنے کا ذریعہ بن گیا اور امیر کی خدمت کا ذریعہ بن گیا. شاگرد ہے تو استاد ہے. اچھا کوئی یہ ہے مسجد میں کوئی امام ہے، امام کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے کہ وہ امام سب سے آگے ہے، لیکن وہ پیچھے کوئی ہے اس لیے آگے ہے. اگر مقتدی ہی نہ ہو تو امام کس کا بنے گا؟ تو اس مقتدی کی وجہ سے وہ امام ہے. اگر شاگرد ہی نہ ہو تو استاد کس کا بنے گا؟ کلاس خالی ہے تو پھر پڑھائے گا کس کو؟ تو دونوں ایک دوسرے پر منحصر ہیں، دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے یہاں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے. کس لیے جوڑے بنائے؟ یہ جوڑے لڑنے کے لیے نہیں بنائے. اس کو بھی اللہ نے کلیئر کیا ہے. قرآن پاک کو سمجھنے کی ہم اگر کوشش کریں تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. پھر مسائل نہیں ہوں گے پھر آپس میں. صرف رسمی طور پر ہم قرآن شریف نہ پڑھیں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیوں بنایا؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. کتنا پیارا ہے سبحان اللہ یہ انداز. فرمایا اس لیے کہ ان سے تم آرام پاؤ، سکون پاؤ. تو بیوی کے لیے شوہر سکون ہے اور شوہر کے لیے بیوی سکون ہے، ٹینشن نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑی ٹینشن ہے، اور وہ بھی بولتی ہے کہ یہ تو وہ ٹینشن ہے. تو وہ ٹینشن نہیں ہے بلکہ اٹینشن ہے. اگر آپ ایک دوسرے پہ اچھا اٹینشن دو گے تو سارے ٹینشن دور ہو جائیں گے. ٹینشن کب آتا ہے؟ جب اٹینشن کہیں اور جاتا ہے. اٹینشن کہیں اور جائے گا تو ہمارے نصیب میں ٹینشن آئے گا.
تو اس لیے ٹینشن نہیں لینے کی ضرورت ہے، بلکہ کیا دینے کی ضرورت ہے؟ اٹینشن.